ألا لله الدين الخالص. کہ یہ انسانوں کی زندگی میں جذب ہو جاتا ہے، اور جذب ہو کر انسانوں کو صرف وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو واقعی انسان کر سکتے ہیں. یہ نہیں ایسے کام بتاتا کہ جو انسان کر نہ سکتے ہوں. یہ اس لیے قرآن کریم کی خوبی ہے کہ یہ کوئی تجریدی چیز نہیں، ایسی چیز نہیں جو صرف فقط بیان کر دی جائے اور عمل میں نہ آ سکے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ عمل میں بھی آئی ہے اور آتی ہے، اور جہاں کہیں بھی اس کو عملاً نفاذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پر عملاً اس کا جب نفاذ ہوا تو اس کی وہاں برکات بھی لوگوں نے دیکھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دور میں 2.5 سال کا دور تھا، اور وہ چونکہ حکمران بڑے مضبوط قسم کے تھے اور انہوں نے بڑے فقر میں اپنا وقت گزارا، تو انہوں نے 2.5 سال کے اندر نظام بدل کر رکھ دیا. تو بڑا ان کے اندر اس وقت یہ نظام اس لیے بھی تھوڑا ممکن ہو گیا تھا کہ ابھی لوگ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قریب تھے، اسی صدی کے اندر تھے، اس لیے لوگوں کو بھی کچھ دین کا پاس تھا. یہ حالت نہیں تھی جو اب یہاں ہے. یہاں 2.5 سال کا 250 سال میں نہیں بدل سکتا جو صورتحال یہاں پر ہے، کیونکہ وہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، آپ کے صحابہ کی محنت تھی. ابھی ان کی نسلوں میں ایمان باقی تھا، وہ ایمان کو کچھ سمجھتے تھے، ابھی ان کے ہاں سے یہ عیاشیاں نہیں آئی تھیں. تو برکیف یہ مولانا مودودی نے سمجھانے کی کوشش کی. اگلا طریقہ جو مولانا نے بتایا کہ اس کتاب یہ وہ جو اگلا آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ پوری زندگی کا حاصل ہے، اور اس میں بتایا مولانا نے کہ تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس کے مولانا نے تقریباً میں نے اس زمانے میں جو بنائے نا وہ تقریباً 5 کے قریب پوائنٹ تھے کہ طریقہ تبلیغ کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں، اگر اس طرح کا طریقہ کوئی جماعت اختیار کرتی ہے تو لازمی طور پر اسلام پھیل جائے گا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نظام، اکثر لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ آپ فلاں سیاسی پارٹی کو کیوں نہیں اچھا کہتے، وہ تو ان سے تو اچھی ہیں ان سے بری ہیں. اس کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے بات. آپ پارٹیاں بدلتے جائیں، بندوں کے چہرے بدلتے جائیں، چیز وہی ہے. اجزاء جب وہی ہوں گے نا گلے سڑے، تو ہنڈیا پکانے والا کتنا ہی ماہر کوک کیوں نہ ہو، شیف کیوں نہ ہو، وہ اجزاء گندے ہی ہوں گے. وہ حفظان صحت کے اصولوں کے چونکہ خلاف بنے ہیں، لازمی طور پر وہ صحت کو خراب ہی کریں گے. آپ کی یہ خوش فہمی ہوگی کہ گندے گندے اجزاء سارے اکٹھے کر کے ایک ولی وقت کو وہ ہانڈی پکڑا دیں، وہ ہنڈیا پکانا شروع کر دے. جب ولی وقت پڑھا کے درود شریف پڑھ کر پھونک مارے گا وہ ساری ہنڈیا اچھی ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، جراثیم ختم ہو جانے ہیں، ہم سے ہمارے یہاں نفاذ ہو جانا ہے. خام خیالی بھائی نبیوں سے نہیں ہوا، نبیوں کو قتل کر دیا لوگوں نے، نبیوں سے نہیں ہوا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوا. قیادت نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، لیکن کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا جب تک عوام اور وہ قیادت دونوں مل کر قرآن کے اہم اصولوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، کچھ بدلاؤ نہیں آئے گا. آپ آج کی اخبار محفوظ کر لیں، آئندہ کوئی سیاسی پارٹی جو آئے گی نا اس کی بھی 5 سال کے بعد اس کی بھی کر لیں، پھر آپ لگے گا تو اس کو 5-10 سال کا عراق، کیونکہ کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہماری باتیں نہیں مانتے، وہ رکھ لیں. یہی مسئلے ہوں گے. ایوب کے دور کے بھی یہی مسئلے ہیں، ضیاء کے دور کے بھی یہی مسئلے ہیں، بھٹو دور کے بھی یہی مسئلے ہیں، اسکندر مرزا تھا اس کے دور کے بھی، غلام محمد تھا اس کے دور کے بھی، قائد اعظم سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تب بھی یہی تھے. اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا نا، قائد اعظم کو دیا گیا مسلم لیگ کو بجٹ، تو وہ لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنا دیا انہوں نے، تو بجٹ انہوں نے پیش کیا. تو اس وقت کا بجٹ لیاقت علی خان نے پیش کیا تو وہ غریب کا بجٹ کہلایا تھا، لیکن بھوکے لوگ اس میں پھر بھی مر رہے تھے. ٹھیک ہے، پھر بھی مر رہے تھے. انگریز کے دور میں بھی لوگ بھوکے مرتے تھے، بہادر شاہ ظفر کے دور میں بھی بھوکے ہی مرتے تھے، اور پیچھے چلے رنگیلے شاہ کے دور میں بھوکے ہی مرتے تھے، اور پیچھے چلے تم کو شاہ عالم ثانی کے پیچھے بھی بھوکے مرتے تھے، اور پیچھے چلے جاؤ تمہیں وہاں پہ عالمگیر اس کے بھی دور میں، شاہ جہاں کے دور میں، اورنگزیب کے دور، اکبر کے دور میں، سلاطین، چلے جاؤ پیچھے سے پیچھے. یہی کچھ ہی ہے. جب تک اس قرآن کو نہیں مانو گے جو مرضی کرو، ولی وقت لے آؤ، نظام سیدھا کوئی نہیں ہونا. پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، اس کا ایمانی تقاضا پورا کرنا پڑے گا، پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہونا ہے. باقی تحریکیں خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی تحریک اٹھائی، جو لکھنے والے ہیں وہ بھی جلد بازی کا شکار ہو گئے. مولانا سے بھی پھر وہ غلطی ہوئی جو کام ہی کسی نے کی ہوگی. مولانا مودودی بھی جلد بازی کا شکار ہو گئے، وہ جلدی اسلام نافذ ہو جائے. لکھنے والا جس نے لکھا تھا وہ بھی جلدی چاہتا تھا لوگوں کے کہنے سننے پر، جلدی سارا کچھ ہنڈیا تیار ہو، وہ جل گئی. آج تک جماعت اسلامی برسر اقتدار نہیں آئی بھائی.
نہ آئندہ آنے والے حالات میں ممکن ہے، چاہے کتنے ہی عمرہ اس کے آ جائیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے، میں جو پیشین گوئیاں کرتا ہوں اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ چلو ولی خدا نہ مانیں گے، کوئی سمجھدار آدمی تو آپ مجھے مانیں گے ہی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ خیر کرے، وہ آپ کو آسانی ہوگی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیلنج قائد اعظم کو کیا تھا، تو قائد مولانا مودودی نے 1943 میں جب لکھا نا کہ مسلم لیگ جو کچھ کرتی پھرتی ہے، ریاست ہاتھ نہیں آنی جو آنی چاہیے، جو یہ درکار ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا۔ وہ جناب تقریباً 70 کے بعد مولانا مودودی کی پیشین گوئیاں سامنے آئیں، مولانا کا میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، تو اب آپ کیوں روتے پیٹتے ہیں؟ نکالے وہ 1943، آج 70 ہو رہا ہے۔ لازمی بات ہے، جب آپ نے پانی پینا ہے تو پیاس بجھنی ہے، آپ پانی کے گلاس کو چومیں، چاٹیں، آنکھوں پہ پھیریں، سبحان اللہ دروشی پڑھ کے اس کے اوپر سجدے بھی۔ پانی کی پیاس تبھی بجھنی بھائی جب پانی پیو گے، دوائی کھاؤ گے تو شفا ہونی، پرہیز ساتھ کرو گے، دوائیاں بھی کھائی جاؤ، پرہیز نہ کرو گے کچھ نہیں پائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جلد بازی نہ کریں، تھوڑی سی تدائی دیکھیں، ہم 15-20 آدمی ہیں، 30 ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ اکبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی اور میری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ کر سکیں؟ آپ یہاں پہ اکٹھے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ اس چیز کا وزن اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کیا ہے۔ وہ 7 آدمی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے لیے تو پوری زمین بھی بری ہوتی، وہ 7 ہی بڑے قیمتی۔ آپ کے سمجھتے بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے؟ زمین پر ایک اکیلا بندہ مومن جو تمام لوگوں کی مخالفت میں کھڑا رہتا ہے یا ان کے خلاف سوچتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ نہیں میں نے دین اسلام کو، اللہ کے نزدیک پوری زمین بھی بھری ہو اس جیسے دوسرے بندوں سے، تو مومن ہی کافی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ نے وہ آل فرعون کا جو ایک مومن تھا، سورہ جو ہے مومن، اس کے اندر کس کا ذکر کیا؟ اس آل فرعون کا، اکیلا ہی مومن تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں فرعون تو غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ایک اکیلے آدمی کی کہ اس وقت جو اس نے حق بیان کیا اس کی بات تھی۔ اس لیے یہ سوچنا کہ نہیں عملی طور پہ انقلاب لائے تو پھر ہم کامیاب ہیں، نہیں، کامیاب ہم ہو گئے جب ہم نے بات سمجھ لی، ہم بیٹھ گئے اور اس کے لیے قدم ایک ایک سٹیپ اٹھانا شروع کر دیا، چاہے منزل پہ پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کامیاب ہو گئے۔ جو حق کو پہچان گیا، اس سے بڑی کون سی نعمت اس کے ہاتھ آئی؟ جائیں جا کر دنیا کے اندر دیکھیں، لوگوں کی عمریں گزر گئیں، سائنسدانوں کے سائنسدان، نیشنل جیوگرافک پہ دیکھ لیں، وہ چھپکلیوں پہ تحقیق ہو رہی، سانپوں پہ تحقیق ہو رہی، کس پہ تحقیق کر رہا ہے وہ آدمی؟ اس کو زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد اللہ نے زمین پہ بھیجا کہ چھپکلیوں پہ تحقیق کرو، سانپوں اور بچھوؤں کو پکڑ کے لاؤ، مگرمچھوں کو پکڑو، اور ہم جیسے بیوقوف جو ہے 2-2 3-3 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھے مگرمچھوں کو دیکھتے رہے پکڑتے ہوئے۔ اللہ حکم، زندگی کیا اس کام کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ کوئی نہیں بنائی۔ یہ کہتے جی قرآن میں آیا جی وہ مشاہدے کرو جی یہ کرو، غلط ترجمے کرتے مشاہدے کے۔ یہ مشاہدہ کرو، مشاہدہ یہ ہے کہ اس کو چیرو پھاڑو، بس سارا دن اسی کام میں لگے رہو، 5 وقت کی نماز بھی چھوڑ دو، قرآن بھی چھوڑ دو، رسول بھی چھوڑ دو، آخرت بھی چھوڑ دو۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے کسی نے کہا مگرمچھوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو۔ NGOز بنی ہیں، ہم جی پانڈے کو بچا رہے ہیں، اللہ مارنے پر آ جائے تو پانڈے کو کون بچا سکتا ہے بھائی؟ ہم جی شیروں کو بچا رہے ہیں، چیتوں کو بچا رہے ہیں، جنگلوں میں لے کے جا رہے ہیں، ان کے کانٹے نکالنے شیروں کے، بندوں کے جو وہ ہو رہے ہیں بندوں کے شیروں کے نکالنے ہیں۔ سبحان اللہ، بندے قتل کر دیے، ان کے پیٹوں میں چھریاں کھونپ دی، نیزے کھونپ دیے مخلوق کے خدا کے، تو شیروں چیتوں کے گیدڑوں کے کانٹے نکالنے۔ کیا پرپز ہے یہ زندگی انسان اس کے لیے اللہ نے بنائی؟ مغرب کی طرف سے کوئی علم خیر کا نہیں آئے گا بھائی، میں آپ کو پہلے بات بتا دوں۔ یہ جو چودھری کالم لکھتا ہے، دوسرے تیسرے کالم نگار لکھتے فلاں نے یہ کہ آج ایک نے ذریعہ کے اوپر لکھا ہوا تھا، مجھے حیرت ہوئی اس پر ہیں، تو وہ کالم پہ کالم لکھے ہمارے جی اسلاف یہ تھے، وہ موسیقی ایجاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کب یہ ہمارے اسلاف تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی اچھی چیز ہوتی، نبی علیہ السلام سب سے پہلے تم لوگوں کو سکھاتے بھی آرکسٹرا کس طرح بجایا جاتا ہے، باجے کی کون سی دھن نکالنی ہے تم نے، ہارمونیم کی کس دھن پر تم کو ترس آئے گا بجانے پر۔ نبی یہ کام کرتے، جو کام نبی نے نہیں کیے، سمجھ لیں اصول کی اور گر کی موٹی بات، جو کام نبی نے نہیں کیے ان کا فائدہ بھی کچھ نہیں، بس سمجھ لو۔ سکھا کے نہیں گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک نبی دکھاؤ جو کس نے دکان ڈال لی ہو بھی چلو تم کو ٹیلر ماسٹرنگ سکھاؤں میں سب کو، فیشن شو تاکہ تم کرتے رہو، ہیں؟ وہ ایک پیغمبر دکھاؤ جس نے تم کو یہ کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں گیٹ کس طرح بنانے اور ٹائلیں کس قسم کی لگانی گھر کو، کوئی لاؤ نا وہ نبی۔ مسلمانوں کے نبی کی تو یہ حالت ہے کہ بستر دیکھو تو یہ ہے،
صف ہے کھجور کی. کھانے کو دیکھو حضور کے گھر میں, تو ہمارا تو کچن بڑا پڑا ہے نا, یہ نوڈلز ہیں, یہ نگٹس ہیں, یہ کباب ہیں, یہ KNNs ہیں, یہ فلانا ہے, آپ کے گھر کو بخش دے رونق, یہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. جاؤ نبی کے گھر میں, ایک مشت جاؤ, یہ نیسلے کا پانی ہے, یہ فلانے کا آئٹم کھانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر دیکھو, مشک لٹک رہی ہے حضور پانی. 3 چیزیں رسول کے گھر میں, 3 چیزیں بھائی, جو کھجور کی چٹائی, مشکیزہ پانی کا, اور کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. کھڑے ہو جاؤ تو چھت لگتی سر کو, لیٹ جائے رسول پاک تو دیوار کو پاؤں لگتے ہیں. الگ مصلی بھی نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے وہ حضور کا گھر تھا. پتہ نہیں مسلمانوں نے جا کے روضہ بنا لیا. کون کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے؟ میں کہتا ہوں نبی پاک کا گھر تھا, جا کے کبھی وہاں جاؤ نا, لے جانا وہ ماپنے کا جو ہے انچی سٹیپ, وہ لے جانا, وہ جا کے ماپ کے آنا ذرا حضور کا گھر کتنا ہے. بیچ میں حضرت فاطمہ کا ہے, بیچ میں حضرت سودا کا ہے, سب کا بیچ میں ہے. 9 بیویوں کے حجرے, 7 بیٹی کا ایک حجرہ. ذرا ماپ کے آنا کتنا ہے, پتہ لگ جائے گا اپنے اپنے گھر کتنے. کدھر ہم گم ہیں. اس لیے انقلاب کی راہیں اس طرح نہیں رحموار ہونی, بڑی خوبصورت آپ کی کوٹھیاں بنی ہوئی, گاڑیوں سے اترے حافظہ پہ, یہ اوپر گنے 4 ادھر لٹکائی ادھر, ہو گیا جی دین. نہیں اس طرح. یہ تبلیغ ہے. جب تک تبلیغ میں آپ کو پتھر نہ پڑیں, سمجھ لو آپ نے تبلیغ نہیں کی. پتھروں کا پڑنا ضروری ہے. پتھر, ہر نبی کو پتھر پڑے تبلیغ میں, ہر نبی کو. ہمیں کیوں نہیں پڑتے؟ ہم تبلیغ بھی کرتے تو پتھر نہیں پڑتے. تبلیغ جو تم کرتے ہو نا میٹھی میٹھی, وہ تو سب کو ہضم ہو جائے گی, وہ تو بڑے آرام سے ہضم ہو. سوچو تبلیغی آج تک جتنی تحریکیں اٹھی, پتھر کیوں نہیں پڑے؟ یہ سوال ہے. میں سوال پوچھتا ہوں اور میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا. تبلیغ وہ ہے جس سے لوگ نفرت کر کے اٹھ کھڑے ہو جائیں, بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جائیں, مظالم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں, تم کو شیب ابی طالب میں گھسا دیں, سوشل بائیکاٹ ہو جائے تمہارا. یہ تبلیغ ہے. اچھی تبلیغ ہے, بڑے آرام سے مزے سے ہم کرتے کرتے ہیں تبلیغ. بلکہ وہ الٹا سنتے بھی ہیں, جگہ بھی بیٹھنے کو دیتے ہیں, ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آتے ہیں, اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے بھی ہیں, اور کہتے ہیں حضرت اور کوئی خدمت ہمیں ضرور بتائیں, انشاءاللہ بے ایمانی سے باز نہیں آئیں گے, آپ کو کھانا ضرور پہنچائیں. کہاں کی تبلیغ ہے؟ کبھی سوچا ہے بابا جی بیٹھ کے جی وہاں جی صوفیہ نے یہ کام کیا, کسی صوفی کو پتھر کیوں نہیں پڑے بھائی جان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب نبی کو پتھر پڑتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کو پتھر پڑتے ہیں بھائی جان. کیوں پڑتے ہیں؟ اور باپ اپنے دادے اپنے پوتوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں مارو اس کو پتھر, یہ مجنون اور دیوانہ ہے. اور پاک پیغمبر نبی کا جب شام کو واپس جانے لگتا ہے تو اس طرح کر کے خون نچوڑ کے پھینکتے ہیں, اللہ انہا قوم لا یا, میری قوم نہیں جانتی یہ کس کو پتھر مار رہا ہے. اس لیے کہتے وہ تبلیغ, یہ تبلیغ. اس تبلیغ کا نتیجہ ہم جیسے ہی ہیں نا, مکس مسلمان ہیں جن کا کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں, ہم جیسے ہی نکلے نا, پھر نہ بازوؤں میں طاقت نہ ذہنوں میں طاقت. دنیا جو دل ہے اور دماغ یہ شہوتوں سے بھرے ہوئے, شہوات دنیا سے بھرے ہوئے. ایک خاتون آگے سے کوئی 10 دفعہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا, ایک مال کے سامنے سے گزرے 20 دفعہ رک کر اس کے کپڑے دیکھنا. ہاں جی, جوتوں کی دکان پہ 2-3 گھنٹے صرف کر دینا بھی یہ جوتا میرے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کسی کوٹھی کے آگے سے گزر کے آہیں بھرنا, کسی کی کار دیکھ لینی, بے ہوش ہوتے ہوتے جانا, کسی کی اچھی بیوی دیکھ لینی, ساری رات خیالوں میں گم رہنا بیوی اس کی. اچھا کھانا کہیں پہ پکتا ہوا دیکھ لیا تو اس پہ جان دے دینا. یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح تبلیغ نہیں ہوتی. اب تبلیغ کا سنیں کیا کہتے ہیں. پھر کسی فکری اور اخلاقی اور تمدنی تحریک کو 3 باتیں کی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. فکری, پہلے ذہن کو بیدار کیا, پھر فرمایا اخلاقی, اخلاقوں کو ہلایا, و تمدنی, تمدن ساتھ ہے کہ گھر کیسا ہو, رہائش کیسی ہو, مادیت سے پاک زندگی گزارنی ہے نہیں, کون سا معاشرہ بنا کو اگر بین الاقوامی پیمانے پر پھیلانا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی یہ قطعاً ضروری نہیں, بلکہ سچ یہ ہے کہ مفید بھی نہیں کہ شروع ہی سے اس کو بالکل ہی بین الاقوامی بنانے کی کوشش کی جائے.
پہلے تو مولانا کہا یہ نہیں کہ بنا لو جی اڑا دو ساری دنیا میں ہم نے تحریک چلا دینی ہے، نہیں، تحریک چلانی تو اس کا کوئی رنگ ہے، کوئی ڈھنگ ہے، کوئی طریقہ کار ہے. گھر بنانا ہے تو اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے، اس کی بنیادیں پہلے کھودنی ہے، دیکھنا ہے کہ زمین ایسی ہے کہ یہاں ریت پر تو نہیں گھر بنا رہا، نیچے سے کل ریت ہی کھسک گئی تو سارا گھر ہی گر جائے. در حقیقت اس کا صحیح عملی طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن افکار اور نظریات اور اصولوں پر وہ تحریک انسانی زندگی کے نظام کو قائم کرنا چاہتی ہے انہیں پوری قوت کے ساتھ خود اس ملک میں پیش کیا جائے جہاں سے اس کی دعوت اٹھی ہو، اور ان لوگوں کے ذہن نشین کیا جائے جن کی زبان، مزاج اور عادات و خصائل سے اس تحریک کے داعی بخوبی واقف ہوں. بس اتنا ہی آج ہم نے پڑھنا ہے. پہلے اس تحریک کو اٹھانا ہے ہم نے، اس کے نظریات کو، اور اس کے نظریات کو پھیلانا ہے، اس کے نظریات کو پہلے سمجھنا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو ہم نے اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنی ہے. اس کے عقائد، مثلا ہمارے نظریات کیا ہیں، ہم کوئی انسان بھی ہیں یا نہیں، ہمارا کوئی خالق مالک ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو پہلے اس کی صفات کو پہچاننے کی کوشش کرنی کہ وہ کس قسم کا ہے، وہ کس مزاج کا ہے. آپ کا کوئی باس ہو، آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جا کے پوچھتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں، غصیلا ہے، نرم ہے، وہمی ہے، شکی ہے، کام چور ہے، خود بھی بیٹھا ہے، ہمیں کیا کس قسم کا مزاج ہے. جس فرم میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے باس کا اندازہ کر لیتے ہیں لوگ، اور باس کے مزاج کے مطابق لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو رب، ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مزاج کیا ہے. مزاج سے مراد کیا، اس کی صفات کا ہی نہیں پتا وہ کس قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کبھی ہمارا تو ابھی تک یہی جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ اس کی صفات جو ہے وہ تفویض شدہ بھی ہے کہ تفویض بھی کرتا ہے کہ نہیں، یعنی کسی اور کو بھی دے دیتا ہے کہ نہیں. مثلا وہ اگر رزق دیتا ہے، رازق ہے، تو اس نے کسی اور کو بھی خوش ہو کے دے دیا کچھ کہ بھی یہ تم لے لو اور تم آپ لوگوں کو رزق بانٹا کرو، کہ ابھی تک چابیاں اس کے اپنے پاس ہیں. مالک کا مزاج ہی نہیں پتا ہمیں، ہم مالک کی صفات، اس کی خوبیوں سے ہی نہیں پتا. خوبیاں نہ ہونے کی بنا پہ ساری لڑائی ہے. ابھی تک جو اس وقت دنیا میں سارا چل رہا ہے، یہ نوجوان طبقے سے لے کر بوڑھوں تک اور جوان عورتوں مردوں تک ایک ہی مزاج اللہ تعالیٰ رب العزت کا ہمارے پاس، کہ اللہ رب العزت کی نہ صفات کا علم، نہ مزاج کا علم، نہ اس کی سنت کے بارے میں علم، نہ اس کی صفتوں کے بارے میں. 99 صفتیں اگر کوئی آدمی ان کا احصاء کر لے، فدخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. لیکن احصاء کون کرے؟ احصاء کسے کہتے ہیں؟ گھیر لے اس کو، اتنا سمجھ لے اس کی ذات پر طاری ہو جائیں، لوگ دیکھیں تو اسے عبداللہ، اللہ کا بندہ کہیں. جب تک اس کو اپنے مالک کے مزاج کا علم نہیں، جب تک اس کو اپنے مالک کی صفات کا علم نہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکے؟ ہماری اسلامی تحریک کا سب سے پہلا عنصر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے. وہ کیا ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہے تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے. کتنا دلچسپ سوال ہے. ہزاروں لوگ اس سوال کے پیچھے ہیں اور اس کے پیچھے جان دے رہے. میں شکر کرو نظر نہیں آتا، آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ابھی نظر نہیں آتا تو اتنی خوبصورت کائنات بنا دی، بندے بنا دیے جس کے اوپر تم جانے دینے پر مر رہے ہو. اس کو دیکھنا کوئی آسان ہے؟ اس کو دیکھنے کے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی وہ کافر قوم جو گئی نہ شکری قوم ہے، انہوں نے کہا موسیٰ خدا دیکھنا ہے تیرا. اللہ نے کہا کہہ دے لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز، لن، ہرگز، 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 not at all، impossible، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مجھ کو دیکھ سکیں. اپنی اوقات تو جانے. کس طرح دیکھ سکتا ہے ایک آدمی؟ ایسی ذات کو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ جس کی جہت کوئی نہیں، جس کی سمت کوئی نہیں، کہ اس سمت میں ہے ہم کہہ دیں. کیسے پا سکتا ہے اس کو؟ اپنی اوقات تو دیکھے. ایک پہاڑ کو یہ پورا نہیں دیکھ سکتا اس آنکھ کے ذریعے سے. جائیں ماؤنٹ ایوریسٹ پورے کو دیکھ سکتے ہیں ایک وقت میں؟ یا سامنے دیکھو گے، یا پیچھے دیکھو گے، یا دائیں نہیں نظر آئے بائیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ کو تم دیکھ نہیں سکتے. ماؤنٹ ایوریسٹ کو چھوڑو، اسی بندے کو سامنے کھڑا کر لو، ایک وقت میں تم اس کو سامنے سے دیکھتے ہو، پیچھے سے جا کے دیکھ سکتے. کس طریقے سے؟ پہلا رویت پہ ہی. پھر اس کے مزاج پر آ جاتی بات. وہ کس قسم کا، کیا مزاج ہے اس کا؟ جھگڑالو ہے، ضدی ہے کہ بندے اگر نہ مانے تو بندوں کو مار دے، یا من موجی قسم کا ہے، کتے کو پانی پلا دیا تو بخش دیا ہے، یا آیا تو پکڑنے پہ ایک چھوٹا سا لفظ منہ سے نکل کر اس پہ پکڑ ساری نعمتیں سلب کر کے ختم کر دیا. یہ کیا ہے؟ کوئی کھلنڈرا خدا ہے
यमन मौजी खुदा है या अंधेर नगरी और चौपट राज है, क्या है उसकी जमीन? मरे तो मजलूमों के मजलूम मर जाएं, बर्मा के अंदर उसको कोई जमीन न हिले न जुले, कुछ ना हो, और आ जाए तो एक नबी के कत्ल पर और लोगों की गिरफ्त कर ले। क्यों? ये क्या है? उसका मिजाज किस किस्म का है? वसीले मिजाज का आदमी है? कोई बादशाह है कि नशे में धुत, प्याला पी लिया तो जो चाहे हुक्म सादिर कर दिया, ना प्याला पिया तो मिजाज शाह की तरह जो हुक्म दिया सबकी गर्दनें काटनी, क्या ऐसे मिजाज का है? पहले उसके मिजाज को पाए, उसकी सिफात को पाए, उनका एहसा करे, उनको समझने की कोशिश करे, फिर उसको समझ में आएगा। बात तो अभी बाद में चलेगी, निजाम इस्लामी बाद में आएगा, देखते हैं कब आएगा कैसे आएगा। पहले तो जो उस निजाम इस्लामी को बपा करने का हुक्म देता है, पहले उसको तो मार्फत हासिल करो ना, उसकी हमें मार्फत। आधी से ज्यादा मखलूक क्या है? खुद आप देखें, बड़े बड़े मुआहद अपने आप को कहने वालों को मैंने देखा, जब मुसीबत पड़ी सबसे पहले बाबों के बाद भागते, बाबा जी कुछ बताओ हमको, ये हमारे साथ क्या हो गया है जी, जादू कर दिया किसी ने, टूना कर दिया, क्या हो गया, ये किस किस्म, यानी इधर शैतान ने पकड़ा, उधर से ईमान गया, पहले झटके के अंदर ही कोई एक आध नुकसान करके हो तो जाए। तो बाकी जो पूरी दुनिया है जिनके यहाँ कोई मुआहद है ही नहीं, लोग बेचारों को पता ही नहीं, किनको मारोगे? कहते एटम बम चला दो, किनको मारोगे? जिनको कभी जाकर बताया ही नहीं तुमने। छोड़ो इतनी दूर क्यों जाते हो? अपने अपने मोहल्लों में दाएं बाएं गलियों के अपने बहन भाइयों को देखो, उनके कीदे खराब हैं, बीवी का ही कीदा खराब होता है, बच्चे का कीदा बेटे का खराब होता है। छोड़ो अपनी जात में देखो तुम कहां कहां फिसले, कई दफा कितने गुनाह तुमने किए हैं, तुमने यही सोचकर किए हैं कि वो कौन सा देख रहा है, देख भी रहा है तो कह दूंगा भी अल्लाह माफ कर दे, इतने पैसे ले मैंने तेरी राह में दे दिए, तूने मुझे माफ कर दे। कोई रिश्वत लेकर माफ कर देने वाला खुदा लगता है? तसव्वुर खुदा टूट गया इंसान का, बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो खुदा था। जब वो मरकज हिला अपनी जगह से तो बाकी की इमारत खुद ब खुद धड़म होकर गिर जाएगी। इसलिए ये तहरीक अगर कोई आदमी बर्पा करना चाहता है तो या बर्पा कहता कि हम बदल देंगे या हम किसी ऐसी तहरीक के साथ हो जाएंगे, कल को हम उसको बदल देंगे, ये नहीं बदलना भाई। जिसका अपना ईमान नहीं बदला वो पाकिस्तान को क्या बदलेगा? इस तरह का दगड़म मगड़म चलता जाएगा, सब एक दूसरे की चीजें एक दूसरे के अंदर खलत मलत करके। ख्वाब देखोगे, ख्वाब, वो नून मीम राशिद ने एक नज़म लिखा, ख्वाब बेचता हूं, ख्वाब देखो ख्वाब है, ख्वाब ले लो भाई, ख्वाब हसीन हसीन ख्वाब, शीशे की तरह के ख्वाब, बुने बनाए ख्वाब, नक्शो निगार वाले ख्वाब, ऐसे ख्वाब देखते ही जान दे दो, ऐसे ख्वाब भाई, ख्वाब बेचता हूं, ख्वाब ख्वाब ले लो भाई, ख्वाब। नज़म है उसकी पूरी ख्वाबों पे। मैं सुनता हूं तो धड़ धुनता हूं, मैं कहा हाँ सच्ची बात है, ख्वाब बेचता हूं। ख्वाब बेचते हैं सब तहरीकों के लोग, क्या मजहबी, क्या सियासी, क्या दीनी, क्या रूहानी, क्या इस्लाही, सब के सब ख्वाब बेचते हैं। बस किसी हर एक के ख्वाब में कुछ थोड़ा सा बदलाव है। किसी के यहाँ शीशे के ख्वाब, किसी के यहाँ पीतल के ख्वाब, किसी के यहाँ सोने के ख्वाब, किसी के यहाँ चांदी के, किसी के यहाँ हीरे के ख्वाब, किसी के यहाँ नक्शो नगार वाले, किसी के बगैर नक्शो निगार के सादे सादे ख्वाब, किसी के यहाँ भरे हुए रंगों के ख्वाब। बताओ किस किस्म के ख्वाब लोगे उनसे? ये बेचते हैं, हम खरीदते हैं, और हम बड़े सादे हैं। अल्लाह की किताब कहती नहीं बिकेंगे ऐसे ख्वाब, चाहे कितने ही बिक जाएं ये ख्वाब। लेकिन मेरा ख्वाब नहीं है ये जो इंसान को मैं चाहता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ख्वाब ये नहीं है जो रियासत वो चाहते थे। तो दिल खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम अपने दिल को खुश करते हैं, कहां हम फिरते हैं। मालिक की तहरीक, इस कुरान की तहरीक को अगर बपा करना चाहता है कोई आदमी तो उसको नबियों का हौसला पैदा करना होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी उकता गए, कहा तुम पर अजाब आएगा, नाराज होकर वहां से चले गए। वह मलीम, कुरान ने कहा है वो मुलामत शुदा था। ला लाबिसफी बत्न हीरा यौम युबसून, तौबा ना करता तो मछली के पेट में क्या तक रहता। नबियों की पकड़ आ गई। तुम लीडरों को देखते हो जी, फलाने लीडर बड़े नेक थे, फलाने लीडर बड़े नेक थे। अब भाई क्यों खुदा की किताब के साथ मजाक करते हो? नहीं बर्पा करना कर सकते तो छोड़ो, अंदर बैठकर तस्बीह घुमा लो, शायद तुम्हारी केले की निजात हो जाए। लेकिन गुमराह तो ना करो इस कुरान के नाम पर लोगों को। तहरीकें उठती हैं और इसी तरह हम सब ख्वाब देखते हैं। मुसलमानों को चाहिए पहले अपनी उस तबलीग के उनसर को देखें कि किस जगह पर मुसलमानों की जगह कमजोर हो गई। मुसलमानों का जो कमजोर वाली जगह है वो मुसलमानों के रब का मुकाम उस मुतय्यन नहीं कर सके हम अपनी जिंदगी में, प्रायोरिटी नहीं दे सके हम अपनी जिंदगी में। ठीक
ठीक है ना। एक वक्त का खाना हमसे नहीं छूटता उस रब के लिए। कैसे 3 वक्त का खाना छोड़ोगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेट पे 2 पत्थर बनते हैं? तुम्हारे आजकल किसी के पेट पे कोई पत्थर बांध के लाए भाई? जून की गर्मी में रोजा रखा भाई, गर्मी बड़ी, किसी के पेट पे पत्थर बांधा? नहीं बांधा भाई, नहीं बांधा। उस नबी ने बांधा जिसको इस अल्लाह से प्यार था। उस नबी ने कहा अल्लाह तेरी मोहब्बत मांगता हूं तुझसे, ऐसी मोहब्बत जो दिल में जगह पा जाए, ऐसी मोहब्बत कि जो मेरे दिल के अंदर समा जाए। अल्लाह उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह दे मुझको अपनी मोहब्बत। उसकी मोहब्बत में 3-3 दिन का फाका कश नबी पेट पे पत्थर 2-2 बांध कर फिरता है। कैसे कैसे फिरता है? सहाबा इकराम कहते भूख से गश खाकर गिर पड़ते थे साहबे सुफा, खाने को नहीं मिलता था। खजूर लटका लेते थे दरमियान में, एक खुद गिरती थी तो गिरती थी पकी हुई, फिर उसको तोड़ते सब बाट में थोड़ी थोड़ी खा लेते। हज़रत अबू हुरैरा कहते इतनी भूख लगती थी मुझे, मैं अपने पेट को जमीन के साथ लगा लेता था और मसला पूछता था अबू बकर सिद्दीक से, उमर से, बहाने से कि शायद अबू बकर मुझे अपने घर में चले, भाई आओ चलें घर में खाना खा लें, बहाने से रोक लेता था। कभी तुमने किसी ऐसे मस्कीन का चेहरा देखकर उसको रोका? कभी किसी मस्कीन को देखा कि ये मुझसे कोई बात वैसे ही कर रहा है, शायद भूख की वजह से कर रहा है? मुंह बनाना फरासत तो आंख में है कोई नहीं, तहरीक बपा करके इस्लाम नाफज करना है, जानियों को कोड़े लगाने, जानी तो तुम हो, जरा देखो तो अपनी जिंदगी में झांक कर कहां पर तुम जानी नहीं हो, अपने आप को पत्थर मारोगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जानिया को जब पत्थर मारने पे लोगों ने मादा करने की कोशिश की कि हाँ हाँ पत्थर मारकर तबाह कर दीजिए इसको, फरमाया पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया, उठाए पत्थर तो मजमा छट गया। तो उस औरत ने ईसा अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा, रो पड़ी, उस्ताद क्या मुझे माफी मिलती है? उस्ताद तो उसे तर्जुमा किया ना, पैगंबर अकरम को कहना चाहती थी वो। तो उन्होंने कहा जा बेटी उठ, तौबा कर, खुदा की बारगाह में तेरी तौबा कबूल हुई। इसलिए कहां हम बैठे हैं। इसलिए ये जो लोग कहते हैं ये अच्छा वो अच्छा, अखबारें पढ़ लें, तजिए सुन लें, कुछ कर लें, वक्त जाया करने की बातें। जब तक इस कुरान को अपने अंदर समा नहीं लेते भाईजान, ये आपके अंदर ना समा जाए, ये इसके अलूम आपके अंदर से बह बह कर ना निकलें, आपकी उंगलियों से ना निकलें। आप लिखें तो लिखा हुआ खुदा और रसूल के सामने अगर पेश हो तो म्यारी हो, अल्लाह उसको कबूल कर ले। आप बोलें तो अल्लाह और उसका रसूल के सामने म्यारी हो। आप सुने तो अल्लाह और उसके रसूल के जरिए से सुने। आप देखें तो अल्लाह और उसके रसूल के जरिए से करें। लेकिन ये ना करें आप कि आप बगैर तसव्वुर लिए और बगैर किसी काम के किए आप ये दीन को बर्पा करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इसलिए ये जो लोग कहते हैं या तर्जमानी करते हैं, ये कोई, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जो सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये मेरी अपनी जिंदगी का हासिल है, ये हज़रत मौलाना के जिंदगी का हासिल है, हमारी जिंदगी का ये हासिल। ये कैसे काम करना है, काम करने के लिए हजारों अफराद इकट्ठे कर लो जी, सुबह यहाँ मरकज भर जाए, सारे लोग यहाँ पर आए जाएं, ये इस तरह काम नहीं होना। काम इस तरह नहीं होते। पहले इस्लाह, आप यहाँ से जाएं, लोगों को आपके अंदर खुशबू नजर आए। भाईजान आजकल आपका अंदर बड़ा बदलाव है, कहाँ जा रहे हैं बेटा? अब तुम वो पहले से नहीं रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक आदमी मिलने के लिए आया, उनके हुस्न सलूक से मुतासर हुआ और वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने जाकर कहा कि मैं, मेरी वालदा काफिरा हैं तो मैं क्या इस्लाम पेश करूं? कहा नहीं, बल्कि माँ की पहले से ज्यादा खिदमत करने लगना और मामला छुपाए रखना, माँ के सामने नमाज भी ना पढ़ना। बच्चा चला गया, जाकर माँ की और खिदमत शुरू कर दी और सेवा कर दी। माँ बड़ी, कुछ ही दिनों के बाद, महीने के बाद माँ ने कहा बेटा तुम अच्छे बच्चे तो बहुत थे, लेकिन अब की बार और अच्छे हो गए, ये कहाँ से क्या हुआ? तो माँ नहीं, टालता रहा। फिर माँ ने इसरार किया, कहा नहीं सच बता। तो उसने कहा मैं इस तरह यस्रब गया था अरब के अंदर, तो वहाँ मदीना नामी शहर था, वहाँ जो है एक आदमी मुझे मिला, उससे मुझे दीन बताया और उसने कहा माँ की खिदमत करना जा करके। तो कहा बेटा वो जरूर पैगंबर होगा। हैं? उन्होंने कहा माँ पैगंबर नहीं, पैगंबर का बेटा है। इमाम जाफर सादिक रसूल खुदा की औलाद है वो। उसने कहा बेटा मुझे कलमा पढ़ा दे बस।
اسی دین پہ لے آ جس پہ تو مل جائے۔ نہ تو ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں آج کل کہاں جانے لگے ہو، پہلے تو ایسے بد اخلاق نہیں تھے، جب سے وہاں سے آئے ہو کچھ بدلے سے ہو، اب اتنا کھینچ کے مجھ پہ پڑتے ہو، ڈانٹ ڈبٹ اتنی شروع کر دی ہے۔ پتہ کراتی کاش صاحب کے پاس جانے لگا، اچھا اس کو ٹیلی فون کرتی ہوں، اس بدبخت نے ساری میرا شوہر پہلے بڑا اچھا تھا، میرا بیٹا پہلے بڑا اچھا تھا، اس بدبخت سے جب سے اس کے پاس جانے لگا تب سے بیڑا غرق ہو گیا سارا، پہلے تو ایسے نہ تھے۔ تو بھائی جان یہ تبدیلی جب آپ کے اندر آ جائے گی تو پھر اس دن آپ کہیں کہ آپ کچھ کام کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان سے پوچھیں، تحریکوں سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم اس معیار کے آدمی ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے، ہمارے حسن سلوک کو دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے۔ یہ کہتے ہیں ان کے طور طریقے کہتے بدل دیں گے پاکستان، ہیں بھائی جان پاکستان بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خوشبو آ جائے گی، خود بخود پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے معیاری اور مطلوبہ انسان بن جائیں، ہماری اپنی ہی خوشبو سے ہمارے آس پاس کے ماحول کو معطر ہو جائے اور وہ لوگ ہم سے مستفید ہو سکیں، لوگ ہم کو بدلا ہوا پائیں۔ الہی ہم سب کی تو مغفرت فرما، یا الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرض کا کوئی سامان بنا، یا الہی جو جن کے ہاں اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور اللہ جتنے اس وقت دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما، یا الہی جتنے فوت شدگان ہیں تمام کی مغفرت فرما، یا الہی جو جس کا کام جہاں پر اٹکا ہوا ہے یا الہی اس کام کو وہاں سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، اس کے کام کو سوار دے، یا الہی اس کے کام میں خود شامل ہو جا، یا الہی جو مصیبتیں دکھ الام اور مصائب کا ہجوم ہو گیا ہے، بیماریوں کا ہجوم ہو گیا ہے، ذہنی اور قلبی طور پر جو اخلاقی طور پر ہم بیمار ہیں ان بیماریوں کو دور فرما، یا الہی ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان اپنی محنت کریں ان کی کوششوں کو بر لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں پورا رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جب رمضان ختم ہو ہم مغفرت والے جن کو مغفرت مل چکی ہو ایسے لوگوں میں ہمیں شمار فرما، ہمارے روزوں کے اندر کی کوتاہیوں کو معاف فرما، جو ہم تیری راہ میں خرچ کریں اس کو قبول و منظور فرما، اور دینے والوں کو برکت عطا فرما، اور لینے والوں کو بھی آگے دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب